عموماً جو ہماری فیملیز دیکھتی ہیں، گھروں میں بچے دیکھتے ہیں، خواتین دیکھتے ہیں، اور نیوٹرل جو لوگ ہیں، کاروباری حضرات دیکھتے ہیں، تو انہیں آپ کس طرح سے سمجھائیں گے کہ اسلام دین فطرت ہے؟ چھوٹی چھوٹی آسان مثالیں دیتے ہیں جی جی کہ جیسے ہمارے یہاں ٹریفک کے قوانین بنائے جاتے ہیں کہ ہیلمٹ جو ہے پہننا ضروری ہے، ون وے جو ہے نا اس کا قانون بنایا ہوا ہے، ٹریفک سگنلز ہیں، اور تیز رفتاری کے اوپر پابندیاں لگائی جاتی ہیں. ان سب کے اوپر ہم غور و فکر کرتے ہیں. ہر بندہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ سارے قوانین اس لیے بنائے جا رہے ہیں تاکہ جان کی حفاظت ہو. کیونکہ تیز رفتاری ہوگی، ہیلمٹ نہیں ہوگا، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، ٹریفک میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کی جان چلی جائے گی. تو مین پوائنٹ کیا ہے؟ جان کی حفاظت. جان کی حفاظت جی. اور اس جان کی حفاظت کے لیے یہ سارے کیا ہیں؟ اسباب ہیں کہ اگر تیز رفتاری ہوگی تو جان جا سکتی ہے، جا سکتی ہے، ون وے آئے گا جان جا سکتی ہے، ہیلمٹ نہیں پہنے گا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. بالکل بالکل. تو جان کی حفاظت ہے اصل سے، اور اس سے بچانے کے لیے اور سارے اسباب کو بھی منع کر دیا گیا. تو حفاظت جان کی وجہ سے اسباب کے اوپر قوانین وضع ہو گئے، جرمانہ لگے گا تیز رفتاری پر، ہیلمٹ نہ پہننے پر. یہ چیز ہم نے سمجھ لی. تو دیکھیں اسلام دین فطرت ہے، اسلام نے بھی ایسے ہی احکام دیے. اسلام کا یہ اصول ہے کہ اس کو کہتے ہیں سد ذرائع، کہ جو بھی چیز برائی ہوتی ہے، غلط ہوتی ہے، نقصان دہ ہوتی ہے، تو اسلام اس کے اسباب کو بھی روک دیتا ہے. جس طرح ابھی ہم نے کہا کہ جان کی حفاظت ایک اہم چیز ہے، لہذا اس کے اسباب کو بھی منع کر دیا جائے گا، تیز رفتاری کو بھی. اسی لیے اسلام نے دیکھیں ایک مثال دیتے ہیں کہ بے حیائی، اسلام کہتا ہے یہ بری شے ہے، تو اسلام نے اس کے اسباب کو بھی روکا. مثلا پردے کا حکم دیا، مرد و عورت کے اختلاط کو منع کیا، حد قذف کے جو احکامات نازل کیے، نکاح کے احکام بیان کیے. یہ ساری چیزیں اس کے اسباب ہیں تاکہ بے حیائی کو روک دیا جائے. بے حیائی کو روکا جائے جی. اچھا اب دوسری مثال لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ دبئی کا لائسنس اگر مل جائے تو پوری دنیا میں چلے گا، اور اس کے قوانین بڑے سخت ہیں. اور ہم تعریفیں کرتے ہیں کہ اگر دبئی کا جو ہے لائسنس اگر مل جائے نا، اگر جو اس کے لیے ان کو لاکھوں ہزاروں درہم خرچ کرنے پڑ جاتے ہیں. صحیح. ہم تعریفیں کر رہے ہیں، بہترین جو ہے نظام ہے دبئی کے لائسنس کا، پوری دنیا میں لائسنس چلتا ہے، اس کے بعد اتنا خرچہ ہوتا ہے، بڑے سخت قوانین ہیں. اب ہم قوانین کی سختی کو اہمیت دے رہے ہیں، قوانین کی سختی کو ہم کہہ رہے ہیں بہت تحسین کر رہے ہیں، بہت اچھی چیز ہے. اب اسلام نے بھی کیا کہا؟ کچھ قوانین سخت لگائے، اور قوانین کی سختی کی وجہ سے آدمی جرم سے بچتا ہے. بالکل. یہ مطلب نہیں ہے کہ قوانین سخت ہے تو اس کو لگانا ہی ہے. سب کو سختی اس لیے ہوتی ہے تاکہ وہ بندہ اس شے سے بچ جائے. دیکھیں کہ اسلام نے کیا کہا کہ بچہ جب جو ہے 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دیا ہے، 10 سال تک نہ پڑھے تو اس کو مار کے پڑھائے. یہ سختی نہیں ہے، یہ سختی اس لیے ہے تاکہ بچہ مار کے خوف سے نماز پڑھنے کا عادی بن جائے. یہ مقصود نہیں کہ مارا ہی جائے. تو یہ قانون بنایا اس لیے جاتا ہے کہ تاکہ لوگ اس کو نہ کریں، اس سزا سے بچیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عوام کی، لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ سختی کو ناپسند کرتی ہے، لیکن چلتی سختی صحیح ہے، اس کے بغیر وہ چل بھی نہیں سکتی. جی جی جی. کیونکہ سختی ہوتی ہے تو یہ قوانین جو ہے مضبوط رہتے ہیں، نظام مضبوط رہتا ہے. ہم دبئی کے لائسنس کو کہہ رہے ہیں بہت اچھا ہے کیونکہ وہ قوانین سخت ہے. تو اسلام جب سب قوانین دیتا ہے تو ہمیں ناراضگی نہیں کہ فطرت کے عین موافق ہے. اس طرح آپ تیسری مثال لیتے ہیں، شوگر کا مریض جو ہے اگر اس کو زخم ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انگلی کاٹ دو، کیونکہ اگر آپ نے انگلی نہیں کاٹی تو یہ پورا زخم آپ کے جسم میں پھیل جائے گا، آپ کی جان چلی جائے گی. جی. تو اس چھوٹے نقصان کو برداشت کر لو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے. صحیح. تو اسلام نے بھی ہمیں یہ حکم دیا کہ چھوٹے نقصان کو برداشت کیا جائے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے. مثلا اسلام نے جہاد کا حکم دیا، تو جہاد کا حکم فطرت کے عین موافق ہے، کیونکہ ایک چند لوگ ہیں جو پورے اسلامی نظام کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان چند لوگوں کو ختم کر دیا جائے، ایک انگلی کاٹ دی جائے، باقی لوگوں کو سے درست پورے جسم کو محفوظ کیا جائے. صحیح. اس طرح آپ چوتھی مثال لیتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نیلسن منڈیلا بہت مشہور آدمی ہے، اس شخص نے صرف نسل پرستی اور اپنی قوم پرستی کے لیے قربانیاں دی، جیل کاٹی، لوگوں کی جانے قربان ہوئی،
اور کس لیے؟ تاکہ اپنی قوم کو جو اس کی نسل ہے اس کو ترجیح ملے، اس کو حیثیت ملے، معاشرے کے اندر جو ہے عزت ملے۔ اس کے لیے اس نے اپنی ساری زندگی قربان کی، اور اس کو ہم ہیرو کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا موٹو تھا، یہ تھا کہ میں اپنی قوم، اپنی نسل، اپنی جو ہے اپنی جو ہے لوگوں کو جو ہے ترقی دوں، ترجیح دوں، عزت دوں۔ اب یہی کام شریعت کہتی ہے کہ قربانی جب دی جائے گی تو اس کے بعد آدمی کو اچھے نتائج ملیں گے۔ نتائج ملیں گے، بالکل مثلا 313 نے قربانی دی تو آج اربوں مسلمان ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو اگر وہ 313 قربانی نہ دیتے تو اربوں مسلمان نہیں ہوتے۔ تو کوئی بھی اسلامی تنظیم، کوئی بھی دینی کام ہو، اس کے لیے ابتدائی لوگوں کو قربانیاں دینی پڑتی ہے، پھر پھل پھول کے جو ہے وہ اتنا بڑا درخت تناور درخت بن جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو میں نے آسان چھوٹی مثال دی، ہم دنیا میں ان چیزوں کو اچھا سمجھ رہے ہیں، لیکن جب شریعت کی بات آتی ہے تو ہم بعض لوگ ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ کیا حکم ہے جہاد کا، یہ کیا حکم ہے مارنے کا۔ تو یہ آپ دنیاوی احکام کو تو اچھا سمجھ رہے ہیں، تو یہی تو فطرت ہے۔ شریعت فطرت کے موافق حکم دے گی، کبھی اس کے برخلاف حکم نہیں دے گی۔